السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 16۔ تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشر آج یونیورسٹی سے آتے ہوئے چلگوزے، مونگ پھلیاں، ریوڑی کے علاوہ اپنی من پسند تل کے لڈو کھلایا تھا۔ اس کا ارادہ آج موج مستی کا تھا۔ جبھی پہلے گھر کے پچھواڑے کھلے صحن میں جس کے گرد تاؤ جی نے 4 دیواری کر چھڑی تھی آگ کا الاؤ روشن کیا، پھر بڑے اہتمام سے 5 کرسیاں اس کے اطراف سیٹ کیں۔ ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ کھانے کی تمام چیزیں رکھی، خود چائے بنا کر تھرموس میں بھری اور ٹرے میں کپ سجا کر انہیں بھی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب آپ لوگ بھی اٹھ جاؤ، اسے ٹی وی کے آگے کسی ٹاک شو میں مگن آنکھیں فضا اور ولید بھائی کو باری باری ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ مگر کیوں؟ سب سے زیادہ اختلاف ولید کا ہوا تھا، جو ابھی اٹھ کر اسٹڈی کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ افق کے اس پار جہاں زمین و آسمان ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، زمین و آسمان کی ملاپ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اس کا لہجہ و انداز دونوں ہی معنی خیز تھے۔ فضا نے چونک کر دیکھا، جبکہ ولید نے گھور کر عاقب ہنسنے لگا۔ سمجھتے ہیں جناب، یہ بتاؤ تم نے ولید کو آسمان کہا ہے یا زمین؟ میں اگر کچھ کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، سمجھنے والے نادان تھوڑے ہیں۔ وہ خوبصورت مسکان کے ساتھ کی نکھیوں سے ولید کو دیکھ کر بدستور اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ ولید نے سنجیدہ مگر سرد نگاہوں سے اس پہ ڈال کر گویا اسے حد میں رہنے کی تائید کی، مگر وہ بوسور اٹھا تھا۔ پلیز ولی بھائی، ہر وقت میری ٹیچر نہ بنا کریں، اس وقت میرا موڈ اچھا ہے، اپنے بہت قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا اس مسکین کو بھی دے دینا، ساری عمر دعائیں دوں گا۔ اس کے انداز میں ایسی لجاجت تھی کہ ولید گہرا سانس بھر کر جیسے بے بس ہو گیا۔ پلیز تشریف کے ٹوکرے رکھیے، میں ذرا ایک اور پہاڑ سر کر رہا ہوں تاکہ ایک کورم مکمل ہو۔ وہ دان نکالتا واپس بھاگ گیا۔ فضا تو جیسے ماحول کے سحر میں گم ہو گئی تھی۔ تاریک سرد رات، آسمان پہ کہیں کہیں ستارہ تھا، چاند سرے سے غائب۔ ایسے میں کھلے آسمان تلے جلتی آگ کی گرد اپنے من پسند شخصیتی غربت کو محسوس کرنے بے حد خوبصورت احساس تھا۔ محترم کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ عاقب چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا۔ فضا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ جب سے ولید نے وہ انکشاف کیا تھا وہ فطری طور پر اسے ہچکچا رہی تھی۔ اس وقت بھی خاموشی سے لفافوں میں سے چیزیں پلیٹوں میں منتقل کرتی رہی۔ آپ بہت خاموش ہیں، خیریت؟ عاقب نے کچھ اچنبے میں گھر کر اسے دیکھا تھا۔ ولید عاقب کے برابر چیئر سنبھالتے ہوئے خواہ مخواہ خنکارا، مگر عاقب کا سارا دھیان فضا کی جانب تھا۔ وہ پہلے تو کبھی ایسی چپ نہیں رہی تھی۔ یہ تشویش فطری تھی۔ اینی پرابلم؟ وہ اب کچھ کی بے چینی سے گیا ہوا تو ولید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نو پرابلم، بس آگاہیوں کی زد پہ ہیں، ولید نے کسی قدر شرارت سے کہا تو فضا نے بے اختیار مگر دھمکی آمیز انداز میں سے گھورا۔ خبردار جو مزید کچھ بولے آپ، ابھی اٹھ کے چلی جاؤں گی ورنہ۔ ہائے ہائے، یہ غضب مت کیجیے، چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ مسلسل سے زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ اپنے چراغوں کی روشنیوں کی خیر منائیں، موصوف ابھی پہاڑ سر کر کے لوٹے نہیں ہیں۔ وہ سخت چڑھ کر بولی۔ ولید اسی جھنجھلاہٹ پہ اور بھی زور سے ہنس پڑا۔ ہماری بات مت کیجیے، ہم صابروں کے قبیلے میں سے ہیں، تو آپ باز نہیں آئیں گے؟ فضا نے آنکھیں نکالی۔ نہ ہماری مجال، یہ لیں، ہونٹوں پہ انگلی بھی رکھ لی۔ وہ سہمنے کی اداکاری کرنے لگا۔ عاقب دلچسپی سے ان کا مکالمہ سن رہا تھا، پھر کچھ کیے بغیر ذرا سا آگے جھک کر ٹی پاٹ سے چائے کپ میں نکالنے لگا۔ ویسے سر، آپ کی خام خیالی ہے کہ موصوف کچھ جانتے نہیں ہیں، گھنے ہیں پورے، ہماری گفتگو کے ایک ایک حرف سے آگاہ تھے کہ ہم کون سی ٹون میں ہیں، کس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہ جائے یہ تو اب ناممکن تھا۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شدید خفت کے عالم میں سے ایک گھونسا دے مارا تھا۔ وہ خواہ مخواہ بلبلانے لگا۔ مائی گاڈ، ریسلر تو نہیں رہی ہیں آپ کسی دور میں؟ مجھے تو عاقب کی ہڈیوں پسلیوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ فضا کوئی جواب دینا چاہ رہی تھی مگر اشر کے ساتھ ایمان کو آتی دیکھ کر اسی سمت متوجہ ہو گئی۔ دن میں نہائی تھی محترمہ، مگر آنے سے اس وجہ سے انکاری تھی کہ سردی لگ رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کھایا پیا کریں، ماری جان کے 100 سیاپے ہوتے ہیں۔ بیٹھے یہاں۔ اشر نے اسے جو کرسی پیش کی تھی وہ ولید کے برابر تھی۔ اس نے دانستہ اس کرسی کو چھوڑا اور جا کے فضا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ولید کے بالکل مد مقابل تھی۔ درمیان میں آگ روشن تھی، نارنجی شعلوں کا رقص جاری تھا اور ان کی تپش اس کے ہوش ربا چہرے کو کچھ اور بھی حسین تر بنا کر دکھا رہی تھی۔ ولید کی نگاہ اپنے اختیار سے باہر ہونے لگی تھی۔ آپ سب کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا ہم یہاں وقت کو یادگار بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آغاز اشر حسن شاہ کریں گے، پھر حسب توفیق سب کو اپنا ذوق اشکار کرنا پڑے گا اور یہی اس محفل میں بیٹھنے کی شرط ہے۔ وہ چند ثانیوں کو خاموش ہوا، پھر گلا کھنکار کر بڑے دردمند سے انداز میں شروع ہوا تھا۔
نظروں سے نظریں ملائیں تو برا مان گئے، ہم نے آنکھوں سے کیا اشارہ کیا تو برا مان گئے، محبتوں کا اظہار اپنوں نے بھی کیا تھا، حال دل ہم نے سنایا تو برا مان گئے، ہر بات میں مسکرانا عادت تھی ان کی، ہم نے ذرا سا ہنسایا تو برا مان گئے، ہمیں آزمانے کی بات کرتے تھے وہ اکثر، جب ہم نے آزمایا تو برا مان گئے، پیار میں بے وفائی نہ کرنا اکثر وہ کہا کرتے تھے، اس بات کو ہم نے دہرایا تو برا مان گئے، یار اسے برا ماننے کے سوا بھی کچھ آتا تھا، لگت بھیج اس لڑکی پر، عاقب کی طرف سے مفت مشورہ حاصل تھا، اشر نے فرموداری سے سر ہلایا، پھر چلگوزوں کی پلیٹ سے مٹھی بھر کے اپنی شرٹ کے جیب میں منتقل کی اور دل کے لڈو اٹھا کر کھانے لگا، سبھی کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے سوائے ایمان کے، جو بند مٹھی ٹھوڑی پر ٹکائے شال لپیٹے آگ کے بھڑکتے ہوئے شالوں پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی، اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ولید اسے حفظ کر رہا تھا، چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہ گیا جیسے اسے دیکھتا ہوا پورے ماحول سے کٹ چکا تھا، ولی بھائی آپ کچھ سنائیے نا، اشر نے گویا اسے اس کی غلطی کا احساس بخشنے کو ہی چونکایا تھا، وہ ہڑبڑایا اور ایک دم سے خفا زدہ ہو گیا، پھر اس سب کے اصرار پر اس نے گلا کھنکار کر گویا ذہن کو بھی کھنگالا، نگاہ بے ارادہ اس کی سمت اٹھی تھی، اور جیسے لفظ آپ ہی آپ زبان سے ادا ہونے لگے، وہ ساحل کی ہوا جیسی گلابی پھول سی لڑکی، وہ تتلی شوخ رنگوں کی بہاروں کی تھی دیوانی، وہ جس کی خواب آنکھوں میں ستارے جگمگاتے تھے، قدم رکھتی تھی آنگن میں تو جگنو ٹھہر جاتے تھے، ادا جس کی محبت تھی، وفا جس کا کرینہ تھا، وہ لڑکی عشق کے جگنوں کی مانند اندھیری رات میں اکثر جلا کرتی تھی طاقوں میں، دھیما دھیما پر اثر گھمبیر تر لہجہ، دلکش اتار چڑھاؤ کے ہمراہ اتنا پرجذب تھا کہ ایمان الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجے کی گمبھیرتا میں بھی کھوئی بے اختیار اسے تکتی چلی گئی، جو آنکھیں بند کیے گویا تصور کی کسی دنیا میں گم تھا، دسمبر کی ٹھٹھرتی شب اچانک ہی وہ بچھڑی تھی، مجھے اس نے محبت کے کنارے پہ کھڑا کر کے چھڑایا ہاتھ چپکے سے، مجھے بے رنگ کر ڈالا، گلابی پھول سی لڑکی، وفا جس کا کرینہ تھی، بہت ہی بے وفا نکلی، وہ خاموش ہو گیا تو گویا اس کی آواز کے ساتھ بن جانے والا ایک تلسم بھی بکھر گیا، ایمان چونک کر سیدھی ہوئی، وہ نارمل سے انداز میں اپنے مگ میں بچی ہوئی چائے ختم کر رہا تھا، ایمان نے خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی غرض سے ٹیبل سے آگے کی سمت جھک کر چلگوزوں کی پلیٹ اٹھانی چاہی، عین اسی پل ولید نے بھی خالی مگ رکھنے کی کوشش کی تھی، بغیر کسی شعوری کوشش کے بے دہانی میں دونوں کے ہاتھ ٹچ ہوئے تھے، جسے اگلے ہی لمحے ایمان اس رت سے کھینچ لیا، مگر یہ لمحاتی طلسم گویا اس کے وجود میں شرارے بھر گیا تھا، اس نے اپنی کیفیت پر حیران ہو کر اسے دیکھا، وہ ہنوز نارمل اور بے نیاز نظر آتا تھا، اشر سے کچھ سنانے پر زور دے رہا تھا، وہ ایک دم چھنچھلا گئی، فضا یا عاقب بھائی سے کیوں نہیں کہتے، آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ سنانا ہے نا، سنا دے ابھی، اشر کو پتہ نہیں کیوں ضد ہو گئی تھی، سنا دوں گی تمہیں کھری کھری، فی الحال فضا سے سن لو، اس نے بزائی سے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑے دیے تو اشر کا منہ بن گیا، ٹھیک ہے نہ سنائے، مگر اب آپ کی سزا بڑھ گئی ہے، صرف شاعری سے کام نہیں بنے گا، آپ کو گانا بھی سنانا ہوگا، اور میں بالکل کوئی دھنداندلی برداشت نہیں کروں گا، اوکے اوکے، اب ہم کچھ عرض کریں، عاقب نے مداخلت کرتے ہوئے گویا جھگڑا ڈالا، اشر نے سر کو اس بات میں جنجش دی، وہ شخص کبھی دشت سے گزرے تو اسے کہنا، ایک پل میرے گھر میں بھی ٹھہرے اسے کہنا، ہیں میں تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ کس سمت اشارہ کر رہے ہیں آپ، اشر کی اداکاری عروج پہ تھی، ولید نے اسے گھومنے پر اکتفا کیا تھا، کہنا کہ سمندر کے کنارے پہ نہ جائے، کچھ لوگ سمندر سے بھی کہہ رہے ہیں اسے کہنا، زرخیز زمین کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا بدل دیتے ہیں راستہ اسے کہنا، کچھ لوگ سفر کے لیے ہوتے نہیں موزوں، کچھ راستے تنہا نہیں کٹتے اسے کہنا، اس شہر میں سچ کہہ کر گناہگار نہ ہونا، کہ بستی کے سبھی لوگ ہیں بہرے اسے کہنا، یہ آخری شعر عاقب بھائی نے صرف آپ کے لیے کہا ہے ولی بھائی، میں شرط لگا سکتا ہوں، تم اتنے انوالو مت ہو چھوٹے، ولید کی بے رخی کے مظاہرے پر اشر کو بھی تپ چڑھ گئی، اطلاعاً عرض ہے یہ میری ہی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آپ اس وقت زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں، آشو، اس کے دھڑلے سے احسان جتلانے پر ولید نے اپنی بڑائی کا احساس دلانا ضروری خیال کیا تھا، آنکھیں دکھائیں تو مسکینیت سے سر کھجا کر فن شرافت کے جامے میں آ گیا،
اور محض اشارے سے فضا کو جتایا کہ اب اس کی باری ہے۔ وہ گلا کھنکار کر مسکرائی، پھر سب کو مخاطب کر کے بولی، نظم چونکہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے سنا رہی ہوں، کسی سے منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تو اپنے تئیں حفظ ماتقدم کے طور پر کہا تھا، مگر بری طرح سے دہل گئی۔ ہمارا بھلے ارادہ نہ ہو، آپ نے خود کہہ کر مشکوک کیا ہے۔ ولید پہلی بار کچھ بولا جب سے ایمان آ کر بیٹھی تھی۔ اس کی شرارتی انداز اور بے تکلفی پہ کسی قدر تیکھی نگاہ سے ولید کو دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ بالکل بالکل، اشر نے بھی بھرپور طریقے سے ولید کی ہاں میں ہاں ملا کر گویا اس شرارت کو تول دیا۔ میں نہیں سنا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے مجھے اس طرح تنگ کرنا ہے تو۔ یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی، اور اشر فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ تب فضا نے ابتدا کی تھی، دوست یار ملتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رنجشیں تو ہوتی ہیں، رنجشوں میں کہیں چاہتیں تو ہوتی ہیں، چاہتوں کی بھی ہر پل ایک عجب کہانی ہے، ہونٹ ہنستے رہتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بھیگی بھیگی آنکھوں میں خواب جلتے رہتے ہیں، درد کے اس سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، کرچیاں اٹھانے میں وقت بیت جاتا ہے، درد جیت جاتا ہے۔ اس دوران ایک بار بھی گو کہ اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، مگر کسی کی گرم نگاہوں کی تپش اپنی احساس بخشتی رہی تھی۔ سب سے زیادہ اشر نے اسے داد دی، بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا۔ فضا مسکرانے لگی ریلیکس سے انداز میں، تھینک گاڈ تمہیں پسند تو آئی، ورنہ میں ڈر رہی تھی ٹریجک شاعری ہے، کہیں تم لوگ خفا نہ ہو جاؤ۔ خفا کیوں ہوں گے؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہے، ویسے خدا آپ کو ہمیشہ شاد و آباد خوش و خرم رکھے، آمین۔ عاقب کا انداز بزرگانہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اشر کو مصنوعی کھانسی نے آن لیا۔ ایمی، ہے کچھ یاد؟ فضا نے بڑی نرمی سے ایمان کو مخاطب کیا تھا، جو اپنے خیال میں تھی۔ چونک اٹھی، سنا دیتی ہوں، لیکن کھڑی کھڑی نہیں، پلیز، آخر میری بھی کوئی عزت ہے۔ اشر نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ جی جی، ورنہ اس سے قبل ہم مشکوک تھے، ابھی ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی درگت بنانے لگی۔ اس بات کو چھوڑی، اپنی ٹریک پر آئے، اشر نے نخوت سے کہا تو ایمان نے کندھے اچھلا دیے۔ میری باطن کو ظاہر کی حمایت مار ڈالے گی، دل برباد تجھ کو تو یہ وحشت مار ڈالے گی، کسی ہم سر سے خائف ہوں نہ اندیشہ ہے دشمن کا، میں انسان ہوں، مجھے میری ہی نفرت مار ڈالے گی۔ بالکل بالکل بجا فرمایا، اگر ہم کہتے تو محترمہ نے غصہ کر لینا تھا۔ اشر نے بیٹھے بیٹھے بھنگرا ڈالا، یہ فاول ہے، یہ میری ذاتی کاوش نہیں ہے، چپ کر کے سنو، ورنہ میں واک آؤٹ کر جاؤں گی۔ ایمان نے چیخ کر کہا، مگر وہ تھا باز آنے والوں میں سے۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھیت میری کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ تو جنابہ، اس شعر میں ہر خاص و عام کو شامل کیا گیا ہے، بلکہ گھسیٹا گیا ہے۔ کیا سمجھی؟ تم چپ کر کے بیٹھو، سمجھے؟ بیچ میں ٹرٹر مت کرو۔ وہ جھڑک کر بولی تو اشر بری طرح سے برا مان گیا۔ ٹرٹر؟ یعنی آپ نے مجھے مینڈک بنا دیا؟ وہ چیخا۔ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہو۔ وہ اسے چڑھتا دیکھ کر اور چرانے لگی۔ اصل بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ جس کی طرف فضا نے دھیان دلایا تو وہ پھر سے پڑھنے لگے۔ لیے پھرتے ہیں ہاتھوں میں قضا کا پیش و نامہ جو، انہیں ایک روز ہونے کی ندامت مار ڈالے گی، خفا ہو کر زمانے سے کہاں جائے گا میرا دل، تجھے پرخار راہوں کی مسافت مار ڈالے گی، جلا رکھے ہیں راہوں میں دیے جو رسم الفت کے، انہیں قاتل ہواؤں کی حقارت مار ڈالے گی۔ کہا اس نے، جہاں چھوڑو فقط میری ہی ہو جاؤ، تمہیں عیار و دنیا کی رفاقت مار ڈالے گی، میری تقصیر اتنی ہے میں رسموں کی نہیں قائل، مجھے اپنی ہی مٹی سے بغاوت مار ڈالے گی، تھکا ڈالا ہے جیون کو تیری مقروض سانسوں نے، مجھے اے زندگی تیری ضرورت مار ڈالے گی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اشر بے حد عاجزی سے کارنش بجانے لگا۔ فار واٹ؟ وہ نخوت زدہ انداز میں بھووں کو جنبش دے کر بولی، بڑی بات ہے، آپ نے ہماری بات مان لی، بھئی اونچے جاہوں والی ہیں آپ۔ اشر کی وضاحت پر اس نے گردن اکھڑا لی۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے۔ فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب بس بھی کرو بونگیاں مارنا۔ اس نے دونوں کو ایک ساتھ ٹوکا۔ ویسے اگر ہم اس وقت شاعری کے انتخاب میں ایوارڈ دینا چاہیں تو کسے ملنا چاہیے؟ عاقب کی بات پر سب سے پہلے اشر کا ہاتھ اٹھا تھا۔ مجھے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ یہاں ساری بسورتی روتی صورتیں بیٹھی، میں نے کامیڈی کلام پیش کیا ہے،
جی نہیں، بات معیار کی ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ کا کلام ہرگز معیاری نہیں تھا۔ ایمان نے ناک چڑھا کر کہا تو اشر فوراً ہی لڑائی کو تیار ہو گیا۔ آپ کا تو جیسے بہت معیار تھا۔ ایوارڈ کے لیے تو مینشن عاقب بھائی کریں گے۔ ایمان نے گویا اسے چپ کرانا چاہا۔ ایوارڈ کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں۔ فضا نے اہم نکتے ہی سمیت توجہ دلائی اور اشر کھی کرنے لگا۔ بالکل بالکل، بھلی یہ مونگ پھلی اور چلگوزے کی چھلکی اٹھا کر آپ کو پیش کر دیں۔ اس کی بات پر ایک زبردست کہکا پڑا تھا۔ ایمان ایک لمحے کو ہنسیا گئی، پھر عاقب کی سمت متوجہ ہو کر بولی تھی، پہلے ایوارڈ کی رہنمائی کیجیے بھائی۔ چونکہ اس بات کی سمت پہلے توجہ نہیں تھی، لیکن ہم جیتنے والے کو کچھ نہ کچھ بہرحال ضرور دیں گے۔ ڈونٹ وری۔ عاقب نے اس سنجیدگی سے جواب دیا جس کا وہ اب تک مظاہرہ کر رہا تھا۔ اوکے فائن، تو بتائیے آپ کے خیال میں کون رہا ہے ونر؟ ولید حسن۔ گلابی پھول سی لڑکی۔ میدان لوٹ دیا سچی یار تم نے۔ عاقب حسن نے بلا تحفیف کیے کہا تو جہاں ولید چونکا تھا وہاں ایمان کا منہ بن گیا، جبکہ عاقب ولید کا شانہ تھپک رہا تھا۔ اپنے بھائی کو ہی جتایا نا، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اشر بے ساختہ مسکرانے لگا، شوخ رنگ چھلکاتی مسکان۔ یہ جیت بھائی کی نہیں، در حقیقت آپ کی ہے، اگر سمجھے تو۔ زمانی لہجہ ایمان کو ٹھٹکا گیا۔ اسے دیکھا نہیں ولید حسن نے اپنی جگہ پہ پہلو بدلا تھا اور بہت سنگین قسم کی نظروں سے اشر کو گھورا جس میں تنبیہ تھی۔ اشر کا پتا پانی ہو کر رہ گیا۔ ایکسپلین کرو، مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ تو جیسے اسی پل اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ تاثرات بے حد خوفناک تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، بے چاری گوشت کا لطف تھا، بے وجہ بھی پھسل جاتی ہے۔ میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، اٹھ کر بھاگ گیا۔ ایمان اپنی شال میں الجھی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ عاقب گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ فضا چائے کے برتن اکٹھے کر کے ٹرے میں رکھنے لگی۔ ولید اٹھ کر چل دیا، مگر اس کی چال میں اضمحلال تھا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 16 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔